اللہ الرحمن الرحیم. سٹارز ان اکیڈمی آف سائنس کی ان آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید. میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد پٹی، اور ہم پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز علامہ شبلی نعمانی کی تحریر ہے. مقالات شبلی نعمانی میں سے یہ سبق لیا گیا تھا، اور سب سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ اور کچھ پوائنٹس وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین یہ مصنف نے کتب خانہ خدیویہ مصر میں دیکھی تھی، اور اس سے وہ اپنی کتاب الفاروق کے لیے مواد اکٹھا کر رہے تھے، جس میں انہوں نے الفاروق میں عمر بن عبدالعزیز کے صرف ان کارناموں کو کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے عدل اور انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک پر مبنی تھے. عمر بن عبدالعزیز کا غیر مسلموں سے رویہ جو ہے یہ عین اسلامی طرز عمل تھا، جس سے یہ پہچان کی جا سکتی کہ ایک مسلمان کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا طرز عمل اور کیا رویہ ہونا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ عدل، انصاف اور مذہب کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ان کو مذہب کی مجسم تصویر اور عدل و انصاف کا علم بلند کرنے کی وجہ سے ان کو ثانی عمر کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے تو حمص کے رہنے والا ایک عیسائی تھا، جس نے آ کر یہ ایک دعویٰ دائر کروایا کہ اس کی زمین پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. آپ نے عباس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے میرے باپ نے جاگیر میں دی ہے اور یہ میرے پاس سند موجود ہے. آپ نے عیسائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کی تحریر سے خدا کی تحریر جو ہے وہ مقدم ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے عباس سے زمین لے کر اس عیسائی کو واپس کر دی. اس کے بعد اگلا پیرا تھا کہ سلاطین بنو امیہ اور سلاطین تیموریہ کی ایک کبھی کار ستائی یہ تھی کہ وہ بہت ساری جاگیریں جو رعایا کے قبضہ میں بطور زمینداری کی ہوتی تھی وہ لے کر یہ اپنے شہزادوں میں بطور جاگیروں کے جو ہے وہ ان میں نافذ کر دیتے تھے. حضرت ام عمر کو اہل جو ان کے خاندان تھے انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ یہ جاگیریں اصل مالکوں کی طرف واپس نہ کریں، اس سے جو ہے خلافت کو بہت سارا خطرہ ہو سکتا ہے، لوگ آپ کی کے خلاف علیہ میں بغاوت بلند کر سکتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا عمر قیامت کے دن کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا. پیج نمبر 2 کا دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء جن میں مقول ہے، مہران ہے، ابو قلابہ ہے، تو آپ نے ان سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کوئی اتنی خاص بات اور واضح کھل کر رائے نہیں دی. اور پھر عبد الملک آپ کے بیٹے جو تھے اس نے یہ رائے دی تھی کہ بابا اگر آپ یہ جاگیریں جن کے ہم اصل مالک نہیں ہیں بلکہ اصل مالک کوئی اور ہے، یہ جاگیریں اگر ہم واپس نہیں کرتے تو آپ کا بھی شمار ان غاصب اور ظالم لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اس جائیداد کو اصل مالکوں سے چھین رکھا تھا. جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم اس سے آگے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جس کا نام مزاحم تھا، جن کا نام کیا تھا؟ مزاحم کون تھا؟ عبدالعزیز کا غلام تھا جن کو بہت مانتے تھے. کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، مجاز اہل یعنی وہ ہمیں دینے کے حقدار نہیں تھے، ان کو نہیں دینے چاہیے تھی، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا. تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مزاحم نے کامل المومنین، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی آپ ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ یعنی آپ عیالدار ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیوں کر ہوگا؟ اس میں دیکھیے یہ کویسچن کا نشان آ گیا، سوال پوچھا جا رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے. یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے. مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک، یہ عبد الملک کون تھا؟ یہ ان کا صاحبزادہ، یہ وہ پیچھے بتا چکا. فرزند عمر بن عبدالعزیز، فرزند عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا تھا؟ عبد الملک.
اور ایک بات یہ دیکھیے، فرزند عبد الملک سے کون مراد تھا؟ عبد الملک سے کون سا بندہ مراد تھا؟ فرزند عمر بن عبد العزیز. تو اس کو اس نے بریکٹ میں لکھا، یہ جملہ معترض آ گیا. کہ پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، غضب ہوا چاہتا ہے، محفل شروع ہونا ہوا چاہتی ہے، خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ ہونا سے ہوا اور چاہنا سے چاہتا، یہ چاہنا سے امدادی فعل کی مثال ہے. کس سے؟ چاہنا سے امدادی فعل کی مثال ہے. وقت ہوا چاہتا. عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. دستبردار ہونا مرکب مصدر ہے اور چاہتے علادہ مصدر ہے. یہ چاہتے سے امدادی فعل کا استعمال ہے. دستبردار ہونا چاہتے تھے، اس سے بری ذمہ ہونا چاہتے تھے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے. کرنا سے کر، لینا سے لیجئے. یہ لینا سے امدادی فعل کی مثال ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ مزاحم عبد الملک کا کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے باپ کو سمجھایا کہ جاگیریں واپس نہ کرو، تمہارے جو ہیں عیالدار ہو، تمہارے بچے ہیں، تو تم جا کے اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ وہ اس طرح کا غلط فیصلہ نہ کریں. ظاہر ہے غلام تو اسی طرح کا ہی مشورہ دے گا نا، کیونکہ غلام کی سوچ بھی غلامانہ ہوگی. غلام کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے ہمیشہ، اور جو غلام نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں بھی اسی طرح آزادی اور وسعت پائی جاتی ہے. یہاں غلامانہ سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے، اس کی ذہنیت کا یہ مشورہ غلامانہ ذہنیت کا آئینہ دار بھی ہے. عبد الملک نے کہا استغفر اللہ. یہ ایٹرنل فیلنگز ہیں. وہ اللہ سے بخشش طلب، معاف کرے مجھے یہ اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. تم نے بہت بری رائے دی، برا مشورہ دیا. یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے. وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو. لینا سے لینے اور دینا سے دو. یہ دینا سے امدادی فعل کا استعمال کیا جا رہا ہے. عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح. عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی. عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح. کس کو عبد الملک نے کہا؟ وہ جو پہرے دار تھا، اس نے کہا کہ تو بابا کو جا کے کہہ تو صحیح کہ تیرا فرزند آیا. عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی. یہ جو گفتگو کر رہے تھے عبد الملک اور پہرے دار، تو ان کی جب تو میں اور تو تکرار بڑھی، تو یہ آواز عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں جا کے پڑتی ہے. عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا، کیا کہا؟ جانے پیدر، بابا کی جان. پیدر فارسی زبان میں باپ کو کہا جاتا ہے. جانے پیدر، باپ کی جان، اور یہ ندائے کی علامت. یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ یہ سوال، یہ نشان آ گیا. انہوں نے واقعہ بیان کیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا. عبد الملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی. باپ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ جائیے، میں آرام کر رہا ہوں، اور ظہر کی نماز کے وقت جب میں مصلی امامت پر کھڑا ہوں گا تو نماز کے بعد میں ممبر بچھاؤں گا اور اس پر کھڑے ہو کر اس چیز کا اعلان کر دوں گا. مگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا ابھی دوپہر کا وقت ہے، ظہر سورج ڈھلنے کے بعد وقوع پذیر ہوگی، اور کیا تب تک آپ زندہ رہ پائیں گے؟ آپ کے پاس زندگی کا کیا ثبوت ہے؟ گویا جو وسعت نظر رکھنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی قرار نہیں دیتے. وہ اس زندگی پر بلیو، یقین، اعتماد، تیقن نہیں رکھتے. ان کے نزدیک یہ زندگی دائمی اور ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، بلکہ فانی زندگی ہے، اور بے اعتبار اور بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی کا وقت اللہ کے مقرر
نظام میں ہے اور یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ عبد الملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، یہ ایک ہی فعل ہے باہر آنا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والے کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں، ڈاکومنٹیشن جو تھی، جو ڈاکومنٹ تھے، جو کاغذات تھے، ان کو صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو جاگیریں تھیں وہ کس کس علاقے میں موجود تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ یہ دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے، قانون پر عمل جو ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنی ذات کو صاف کیا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی اہل معاشرہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کو خاندان میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ابن سلیمان تھے۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، یہ ملنا سے ملنی، چاہنا سے چاہیے، یہ چاہیے سے امدادی فعل کے استعمال۔ ابن سلیمان رونے لگے، رونا سے رونے، لگنا سے لگے، امدادی فعل لگے، لگنا سے لگے ہو گیا۔ مزاحم نے کہا امیر المؤمنین، مخاطب کی علامت آگئی، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، یہ استضابیہ کی علامت ہے۔ اور غلام تعجب کر رہا ہے اس پر، اپنے بادشاہ وقت پر، کہ آپ ابن سلیمان کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود اس کی جائیداد چھیننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہی واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کے استحصال کر دیا۔ حق گوئی، حق بات کہنا، استحصال کہنا، ختم کر دینا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سخت سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ یعنی جس نے حق کہنا تھا وہ تو سولی پہ بھی، تخت دار پر بھی کہہ دیتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو پابندی کے باوجود بھی کچھ لوگ تو کہہ دیتے تھے، مگر اکثریت لوگ جو تھے وہ خاموشی رہتے تھے کہ کہیں بادشاہ کے غضب کا ہم جو ہے وہ نہ بن جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، اس بدعت دین میں نئی بات کو۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔ متدین جو اعتدال پسند والے تھے، راست باز سچے کہ عدالت کے وقت، فیصلے کے وقت ان کے پاس موجود رہے، اور جو ان سے غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے عام لوگوں کو عام طور پر جرأت ہوگی، جرأت بہادری۔ وہ لوگ نہایت بے باکی، بے خوفی سے ان کے اقوال افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، اعتراض کرنا۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا، بسند ثبوت کے ساتھ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، اس نے گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعوت دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زعم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ خاندانی زعم تھا
کہ اس کو پتا تھا کہ میرے خاندان کا بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، تو میں تو ظاہر ہے خاص بندہ ہوں، فیصلہ میرے حق میں ہو جانا ہے اور مجھے کھڑے ہونے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازعہ، وہ زمین جس پر جھگڑا کیا گیا تھا، وہ گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ دلانا مصدر ہے، دینا اور دلانا، ٹھیک ہے نا جی، اور دینا سے تو دینا سے امدادی فعل کا جو ہے وہ استعمال ہو گیا۔ دیکھیے آگے کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ دینا سے دے اور دینا سے دیا اور کرنا سے کرتے، تو یہ کرتے آخری فعل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کرتے سے امدادی فعل کا استعمال ہے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے کی زمین کس کی تھی؟ عیسائی کی تھی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ خریدنا علادہ مصدر ہے اور چاہنا علادہ مصدر ہے۔ خریدنا چاہا، چاہا سے امدادی فعل استعمال۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ دینار ایک دو سکے عرب میں رائج تھے، ایک درم اور ایک دینار۔ درم جو ہے یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو 30 دینار دے کر، سونے کے سکے دے کر انہوں نے زمین خریدی تھی۔ ہاں جی 30 دینار، تو اس کا مطلب ہے کہ عرب کی زمینیں شروع سے ہی بہت مہنگی ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ترجیح فوقیت صرف ملکی امور میں ہی نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے جو لنگر خانہ تھا اس میں ایک دن ہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ آج کے حکمران یہ ہے کہ دہی، آدھا کلو دہی لینے کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، آدھا کلو دہی لینے کے لیے، اور ہرن بٹیر کے علاوہ یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ حقیقی جو مسلمان لوگ تھے ان کا بیٹے طرز عمل یہ تھا کہ یہ تفریق نہیں کرتے، عام مسلمانوں کا سا کھانا کھاتے، سادگی میں زندگی بسر کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے کردار کی سچائی کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی تھی، اور جو کردار کا جھوٹا ہوتا ہے پھر اسے خوف لاحق ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لوگوں کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر ان لوگوں کو زبردستی اور اچھے ہاتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ خیر، ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جلا کر کہا، رو کر کہا، ہنس کر کہا، ٹھیک ہے جی، بالمقابل کہا، ترکی بترکی کہا، نہیں ترکی بترکی والا نہیں، باقی ساری اگزامپل کہنا سے امدادی فعل کی ہیں۔ کیا تو پاگل ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے، سوالی علامت آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ دینا سے دینی اور چاہنا سے چاہیے، چاہنا سے ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، پوچھا تھا کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ حالانکہ آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو اس نے غصے میں کہا اور اس نے جو ہے وہ گستاخانہ انداز میں، لیکن چونکہ پہل ان کی تھی تو معاملے کو رفع کرنا بھی ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ شاید کوئی اور حکمران ہوتا تو سر قلم کروا دیا جاتا، مگر عمر بن عبدالعزیز کا کردار یہ تھا کہ ان کو ڈانٹ دیا جو ان کے پہرے دار تھے کہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔
عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے، وصیت کر جائیے، کرنا سے کر، جانا سے جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں۔ دیکھ لیجئے اس وقت بادشاہ کتنے امیر ہوتے تھے، 1,00,000 دینار، 1,00,000 سونے کے سکے اس کے پاس موجود تھے۔ آپ اس کا وزن جو ہے وہ شریعت کی کتابوں میں دیا ہوتا ہے، دینار کتنا ہوتا ہے اور وہ درہم کتنا ہوتا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو چاہیں ان میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو، دینا سے دے اور دینا سے ہی دو، دونوں اسی سے آگے، دینا سے امدادی فعل۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، رونا سے رو اور پڑھنا سے پڑے، رو تو یہ حقیقی بات تھی اور آپ نے اس وقت بھی پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بادشاہ وقت مرا اور اس نے کوئی جائیداد میں کچھ نہیں چھوڑی۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں، ترکہ کہتے ہیں وہ جو مرنے والا اپنی جو ہے جائیداد چھوڑ جاتا ہے، صرف اولاد ذکور کو، اولاد ذکور یعنی صرف بیٹوں کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، دینار کی بات ہو رہی ہے، درہموں کی نہیں۔ 1,10,00,000 دینار اس کی نقدی تھی جو صرف بیٹوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، بیٹیوں کے جو حصے تھے وہ علیحدہ تھے، جو باقی حصے تھے وہ علیحدہ تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ کتنے؟ 17 ان کے دینار تھے، جس میں سے تجہیز و تکفین، تجہیز اور تکفین، تجہیز کہتے ہیں وہ جو قبر وغیرہ کا خرچ ہوتا ہے، اور تکفین کفن دفن، مصارف خرچ ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ یہاں کنسپٹڈ MCQs ہے، کل 17 تھے، باقی کتنے بچے؟ 10، تو اس کا مطلب ہے ان کی تجہیز و تکفین پہ کتنے خرچ ہوئے؟ 7۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا، جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ میں جلدی سے آج کے سبق کے واقعات کو ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک نظر اس کی سمری کو دیکھ لیجیے۔ اس میں بات ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ جائیدادیں واپس کر دیں، نہیں تو آپ کا شمار غاصبوں اور ظالموں میں ہوگا۔ اس کے بعد مزاحم سے مشورہ ہوتا ہے، مزاحم ان کو جب غلط مشورہ دیتے ہیں تو عبد الملک ان کے باپ کے آرام گاہ پہ چلا جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ زور کی نماز کا انتظار کیے بغیر آپ جاگیریں واپس کر دیں۔ آپ اعلان کرتے ہیں اور جگیروں کی سندیں جو ہیں کینچی سے کتر ڈالتے ہیں اور زمینیں واپس کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن سلیمان سے ان کو محبت ہوتی ہے، وہ جائیداد کی سند لے کر آتے ہیں، مگر آپ وہ بھی اصل مالکوں کی طرف واپس کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذات کے ساتھ اسی طرح کر چکا ہوں اور میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہوں۔ ابن بنو امیہ کے کو برباد ہونے والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حق گوئی کا، یعنی سچی بات کہنے کا استحصال کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ مگر عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو مٹا دیا اور دو راست متدین لوگ بٹھا دیے کہ وہ عدالت کے وقت ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے فیصلوں پر روک ٹوک کریں۔ ابن جوزی نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک نے عیسائیوں کے خلاف دعویٰ دائر کروایا اور کھڑے ہو کر مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ آپ بھی فریق مقدمہ کی طرح کھڑے ہو کر مقدمہ لڑیں، اور زمین بھی آپ نے عیسائی کو واپس دلوا دی۔ عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں اور یہودیوں کے عام مہمان بنتے مگر ان کے کھانوں کی قیمت دیتے تھے، اور اپنے مقبرے کے لیے 30 دینار کی زمین جو ہے وہ عیسائیوں سے خریدی تھی۔ آپ کا اصل اصول مساوات اور سلطنت تھا، آپ عام سے زندگی بسر کرتے اور کھانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ عام مسلمانوں کے جو لنگر خانہ تھا اس میں روزانہ کا 1 درہم بیچ دیتے تھے، چاندی کا سکہ جو ہوتا تھا، دینار بھی نہیں۔
اور وہیں جا کے مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کا وقت ہوتا ہے اور کسی کو آپ کی جو ہے وہ پاؤں وہ لگ جاتا ہے اور وہ جلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ پاگل ہو، تو کہتے ہیں وہ جو دربان ہوتے ہیں وہ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، مگر آپ منع کر دیتے کہ انہوں نے تو صرف مجھ سے بات پوچھی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگتے ہیں تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ آپ نے کہا میرے پاس ایسے پیسے نہیں ہیں، اور بنو امیہ کے خاندان کی دولت مندی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے جب وفات پائی تو 1,10,00,000 دینار ایک مذکر کے حصے میں جو ہے وہ اولاد ذکور میں پیسے اتنے تقسیم کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز وفات کے وقت 17 دینار چھوڑتے ہیں، تجہیز و تکفین کے بعد 10 بچتے ہیں۔ ان کی زندگی اور خلافت کا اصول ٹھیک وہی تھا جو اسلام نے ایک نمونہ قائم کیا۔ یہ بیٹے آپ کا سبق تھا۔ آپ کے پاس ہوم ورک یہ ہے کہ 10 آج کے سبق کے علیحدہ سے کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں۔ آپ نے سٹارز ان اکیڈمی کی آن لائن کلاسز جوائن کی، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور جس بچے نے کوئی کویسچن کرنا ہو چیٹ روم آنا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔